آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے استعارے پر بات کریں گے۔ دیمک خاموش زوال کا استعارہ۔ یہ صرف ایک کیڑے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ہماری اجتماعی حقیقت کا ایک طرح سے آئینہ ہے۔ ذرا سوچئے، کسی پرانی عمارت کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بظاہر تو وہ دروازہ بڑا مضبوط لگتا ہے نا؟ لیکن جیسے ہی انگلیوں کا دباؤ تھوڑا سا بڑھتا ہے، لکڑی بھربھرا کر گرنے لگتی ہے اور اندر کا سارا کھوکھلا پن سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایک عجیب سی حقیقت ہے، کیونکہ یہ نقصان باہر سے تو کبھی نظر ہی نہیں آیا تھا۔ تو اس خاموش تباہی کے پیچھے آخر ہے کیا؟ کوئی طوفان، کوئی زلزلہ؟ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق جسے ہم دیمک کہتے ہیں، اور یہی دیمک آج ہماری اس پوری گفتگو کا مرکز ہے، کیونکہ یہ صرف لکڑی کو نہیں کھاتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی دیمکیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ وہ نظر نہ آنے والی طاقتیں ہیں جو کسی بھی تہذیب کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں۔ دیمک کا سب سے بڑا ہتھیار پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی خاموشی۔ یہ کوئی شور نہیں مچاتی، بس چپ چاپ اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذہنی دیمک کی۔ یہ اس وقت لگتی ہے جب کوئی انسان سوال کرنا چھوڑ دیتا ہے، تحقیق سے کتراتا ہے اور بس آنکھیں بند کر کے دوسروں کی نقل کرنے لگتا ہے۔ نتیجہ، اس کی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کے خیالات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس سے بھی ایک قدم آگے ہے فکری دیمک۔ یہ نظریات پر حملہ کرتی ہے۔ جب سچ اور جھوٹ کے درمیان کی لکیر ہی مٹ جائے، جب اصولوں کی جگہ ذاتی فائدے لے لیں، تو سمجھ جائیں کہ فکری دیمک اپنا کام دکھا رہی ہے۔ اور پھر آتی ہے جذباتی دیمک۔ یہ سیدھا دلوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد، نفرت، خود غرضی، بے حسی، یہ وہ جذبے ہیں جو جب دلوں میں گھر کر لینا تو یہ رشتوں کو کمزور کر دیتے ہیں اور پورے معاشرے سے اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں۔ محبت اور ہمدردی جیسے جذبات کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ اور شاید ان سب میں سب سے خطرناک ہے دیمک ایمانی۔ یہ انسان کے روحانی وجود کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ جب عبادت صرف ایک رسم بن جائے، ایک دکھاوا، نیت میں خلوص نہ رہے اور اللہ سے جو تعلق ہے وہ کمزور پڑ جائے، تو ایمان بس ایک خالی خول رہ جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ دیمک صرف افراد یا معاشرے تک ہی نہیں رکتی، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہی دیمک ایک پوری کی پوری ریاست کو کیسے کھوکھلا کر دیتی ہے، کیسے اندرونی کمزوریاں ملکوں کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ دیکھیں، ایک مضبوط ریاست کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ میرٹ، انصاف، شفافیت اور قانون کی حکمرانی۔ لیکن جب اسی ریاست کو دیمک لگ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میرٹ کی جگہ اقربا پروری، انصاف کی جگہ ناانصافی اور شفافیت کی جگہ کرپشن لے لیتی ہے۔ ادارے بظاہر تو کھڑے رہتے ہیں، لیکن اندر سے اپنی روح کھو چکے ہوتے ہیں۔ اور یہ کمزوری پھر ہر شعبے میں نظر آتی ہے۔ تعلیم کو ہی دیکھ لیں، مقصد علم حاصل کرنا نہیں، بس ڈگری لینا رہ جاتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، معیشت میں حرام کمائی عام ہو جاتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی سلطنتیں بیرونی حملوں سے نہیں ٹوٹیں، بلکہ اپنی ہی اندرونی دیمک کی وجہ سے زمین بوس ہو گئیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے خطرے کی جو بالکل ہمارے سامنے ہے، لیکن شاید ہم اسے پہچان نہیں پا رہے۔ یہ ہے نئے دور کی دیمک۔ اسے ہم ڈیجیٹل دیمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا، غلط معلومات کا سیلاب اور وقت کا بے دریغ ضیاع، یہ سب مل کر ایک پوری نسل کی توجہ اور حقیقت سے اس کے تعلق کو کھا رہے ہیں۔ یہ دیمک آہستہ آہستہ ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو چاٹ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مرض کی تشخیص تو بہت کر لی، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا اس دیمک کا کوئی علاج ہے بھی؟ چلیں اب ذرا حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم سوال ہے، کیا اس خاموش تباہی کو روکا جا سکتا ہے؟ اور جواب ہے ہاں، بالکل روکا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت سنجیدہ کوشش کی ضرورت ہے۔ پہلا اور سب سے اہم قدم ہے شعور، یعنی اس بات کو مان لینا کہ ہاں، مسئلہ موجود ہے اور ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بچاؤ کا راستہ آخر ہے کیا۔ یہ ایک ایسا مکمل فریم ورک ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس حل کو ہم 3 قدموں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا قدم انفرادی اصلاح، یعنی ہر شخص اپنی سوچ، اپنے رویے اور اپنے اعمال کا جائزہ لے۔ دوسرا قدم ریاستی اصلاح،
اداروں میں شفافیت، انصاف اور میرٹ کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔ اور تیسرا قدم تعلیمی اور میڈیا کی اصلاح۔ تعلیم کو رٹے سے نکال کر تنقیدی سوچ کی طرف لایا جائے اور معلومات کی ذمہ دارانہ ترسیل کو فروغ دیا جائے۔ اور اس ساری بحث کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے: ایک مضبوط فرد ہی ایک مضبوط معاشرہ بناتا ہے، اور ایک مضبوط معاشرہ ہی ایک مستحکم ریاست کی بنیاد ہوتا ہے۔ یعنی تبدیلی کا آغاز ہمیشہ فرد کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر ہم نے وقت پر اس خاموش دشمن کو پہچان لیا اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو ہم نہ صرف اپنا حال بہتر بنا سکتے ہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک روشن مستقبل چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں زوال کے اندھیروں سے نکال کر عروج کی روشنی کی طرف لے جا سکتا ہے۔